اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں مدنی پھول۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ رکن شورا سید ابراہیم عطاری باپو کی ہسپتال جا کر بیماروں کی عیادت۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ رکن شورا حاجی محمد علی عطاری کی مدنی منی پہ شفقت۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد ہفتہ وار سنت و بر اجتماع منعقدہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بذریعہ مدنی چینل سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں شرکت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ بچے کی بسم اللہ خوانی کروانے سے کیا مراد ہے اور اس کی مناسب عمر کون سی ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اس طرح کا سوال ہوا تھا کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کس عمر میں کروائی جائے، تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن، نہیں یہ بہتر ہے۔ پھر وہ حکایت کچھ اس طرح کی بیان کی کہ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی، بسم اللہ پڑھنے کا آغاز اس سے بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے بچے سے، تو بسم اللہ خوانی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں ہوئی، اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے 15 پارے سنا دیے قرآن کریم کے، سب حیران ہو گئے۔ اور استاذ نے کہا، شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی بسم اللہ پڑھائی تھی کہ بیٹے آگے پڑھیے، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کو اتنے یاد تھے، میری ماں پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر سن کر یاد کر لیے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ 4 سال 4 ماہ 4 ایئرس 4 منتھ 4 ڈیز کی ایج میں بسم اللہ بچے سے پڑھائی جائے، بھلے پہلے اس نے پڑھ بھی لی ہو کوئی بات نہیں، ایک اس کی تقریب ہونی چاہیے، کچھ جمع کر لیے جائیں رشتہ دار دوست احباب، اور ایک کوئی عالم ہوں یا کوئی سید سادات ہوں بزرگ ہوں اور جن کے مخارج درست ہوں، عالم ہوگا اس کے تو درست ہوں گے خیر، جبکہ وہ علم دین کا عالم۔ اب یہ کہ ان کو ادب کے ساتھ درخواست کی جائے کہ وہ آ کے پڑھا دیں، کوئی بزرگ پڑھائیں اس کو، اور احباب جمع کر لیے جائیں، یہ پڑھائیں، پھر ایک آدھ کوئی مختصر یا مفصل موقع کی مناسبت سے سنت و بھرا بیان ہو جائے، تلاوت ہو جائے، 2 نعتیں ہو جائیں، تو اس طرح کوئی انہیں کہ بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی جائے، اس کا رواج ڈالنا چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، ابھی ایک میرا پوتا 4 سال سے کم ہے اس کی عمر، اسید رضا، اور پوتی حاجیانی اسما بھائی، اس کی عمر بھی 4 سال سے کم ہے۔ اگر 4 سال ان کے پورے نہیں ہوئے تو ہلال کے لیے بھی نیت کر لیتا ہوں، تو آپ بھی نیت کر سکتے ہیں، یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اچھی نیت کا ثواب مل جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی، اللہ نے دی ہم کو اولاد، مدنی منی مدنی منہ جو بھی ہوا، انشاءاللہ ہم 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں اس کی بسم اللہ خوانی کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں جاری 12 روزہ مدنی کورس کے شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔
सगे मदीना मोहम्मद इलियास अख्तार कादरी रज़वी और फियानों की जानिब से शहजादा अली वक़ार बापू आबरूदार मुबल्लिग दावत इस्लामी मुबल्लिग मदनी इनामात शहदाए कुफ्र मदीना सैयद आज़म अत्तारी सल्लमाहुल बारी की खिदमत में और साथ ही मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ के 12 रोज़ा मदनी कोर्स के इस्लामी भाइयों की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़म बापू ने ये खुशखबरी दी कि इस वक्त मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ में 12 रोज़ा मदनी कोर्स का सिलसिला जारी है। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह ताला इखलास के साथ आपको ये मदनी कोर्स पूरा करना नसीब करे, इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। ज़बान, आँख, पेट बल्कि हर उज़्व का कुफ्ल मदीना नसीब करे। दोज़ख की कहाँ ताब है कमजोर बदन में, दोज़ख की कहाँ ताब है कमजोर बदन में, हर उज़्व का अतार लगा कुफ्ल मदीना, हर उज़्व का अतार लगा कुफ्ल मदीना। इस मदनी खबर के बकिया मनाजिर मजीद मदनी खबरों के बाद मुलाजा कीजिए। निगरान शूरा का सफर यूके यूरोप आपने मदनी कामों में शिरकत फरमाते हुए मदनी फूलों से नवाजा। कुछ मनाजिर मुलाजा कीजिए आपके मुबारक जदवल के। आपकी इटली सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत के लिए रवानगी का सिलसिला हुआ, जिसकी दावत ब्लोनिया इटली में रुकने शूरा हाजी अजहर अत्तारी ने यूं दी। रोशन हो इसकी तुरबत, अत्तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत, अत्तार की बदौलत चमकी है मेरी किस्मत, अत्तार की बदौलत क्या खूब मेरी निस्बत, अत्तार की बदौलत। इस वक्त हम बर्मिंघम में हैं और कुछ चहलकदमी भी हो रही है और दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो तंजीमी मदनी कामों की तकसीम होती है उसके हवाले से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं इटली के लिए। इंशाअल्लाह हमारा सफ़र इटली में 3 दिन का तरबियती इज्तिमा है बिलोनिया में इंशाअल्लाह ताला। जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्पेन और यूनान, ग्रीस और उसके दीगर अतराफ़ के ममालिक के ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह इस 3 रोज़ा तरबियती इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते को रात को मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है पाकिस्तान के टाइम 8 बजे, यूके के टाइम 3 बजे और यूरोप के टाइम 4 बजे। देखना मत भूलिएगा। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा जिस अमीर सुन्नत सवाल के जवाब इरशाद फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी हम बर्मिंघम में इटली जा रहे हैं। आपका अमीर अहले सुन्नत का साया ता देर अहले सुन्नत पे कायम रहे और हमें भी नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह सबको नेकी की तौफीक अता। क्या नाम है आपका? सैयद जुल्फ़िकार। अच्छा सैयद साहब है माशाअल्लाह। आप बापू करके पुकारते हैं तो सीने से लगाना चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। बारकल्लाह। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, जो भी है मेरी वो
عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے توبہ پر گواہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اپنے ایمان پر آپ کو گواہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب سے دعائے عافیت کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں۔ کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت۔ اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، پیدا ہو دل میں الفت۔ شیر عطار کی آمد، حاجی عمران کی آمد، نگران کی آمد، نگران کی آمد، آپا کے شیر کی آمد، نگران شورا کی آمد، نگران شورا کی آمد، نگران کی آمد، نگران کی آمد، نگران کی آمد۔ پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت۔ الحمدللہ عز و جل یہاں یورپ لیول کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں یورپ کے کئی ممالک کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے، اور اٹلی بھر سے انشاءاللہ عاشقان رسول جو ہے وہ اس سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اسی ہفتے کو انشاءاللہ تعالی 28 نومبر انشاءاللہ تعالی تقریباً 4 بجے یہاں کے یورپ کے مقامی وقت کے مطابق انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی۔ یہاں اجتماعی طور پر امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عاشقان رسول سعادت حاصل کریں گے، اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ تعالی رات تقریباً 8 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے۔ یہاں یورپ کے تمام ہی ممالک کو ہم دعوت پیش کریں گے کہ آپ اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ملے گی۔ انشاءاللہ نگران شورا آخر میں رکت انگیز دعا بھی فرمائیں گے اور عاشقان رسول سے عام ملاقات بھی فرمائیں گے۔ ہفتے کو خصوصی اجتماع اس اسٹیڈیم کے اندر، یہ ایک کھیل کود کی جگہ ہے، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ چونکہ فکر آخرت دینے کا ذہن رکھتی ہے، تو نگران شورا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اسٹیڈیم میں اللہ عز و جل کا نام بلند کریں گے، اور اللہ کے حبیب کا ذکر یہاں ہوگا، اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت پیش کی جائے۔ رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری نے گزشتہ دنوں خلیج میں ہسپتال جا کر بلال عطاری کے والد اور محمد عرفان عطاری کے مدنی منع سے عیادت فرمائی، دعائے صحت کی، جبکہ ہند نقشبندی کابینات کے نگران نے بیکانیر راجستھان ہند میں ہسپتال جا کر مریضوں کی عیادت کی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ
مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ سعید آباد ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی مدنی منی پہ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شفقت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، مدنی منی کے لیے دعا کی۔ خوشی و مسرت کی مدنی خبر آپ بھی دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں۔ میرے ساتھ جو یہاں ابھی میرے سمجھ دل کی طرف جو بیٹھے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان کا نام غلام نبی اتاری ہے۔ یہ چند سال پہلے غیر مسلم تھے، یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور اس وقت فیضان مدینہ ڈھاکہ میں یہ مؤذن ہے الحمدللہ۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد ماشاءاللہ ان کی شادی کی بھی ترکیب بنی، اور یہیں فیضان مدینہ کے قریب ان کی رہائش ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مدنی منی کے گھر تشریف لائیے ماشاءاللہ۔ یہ تو آج ہم مسجد کے علاوہ کہیں اور بیٹھیں کسی کمرے میں خارج از مسجد، وہاں ہی اپنی مدنی منی کو لائیں۔ ماشاءاللہ مدنی منی کا نام بھی انہوں نے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے نام پر ام الخیر اتاریہ کہ اپنی مدنی منی کا نام رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ دعوت اسلامی چند سال پہلے جو غیر مسلم تھے آج ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، بلکہ فیضان مدینہ ڈھاکہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی جہاں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، خوب دین کی خدمت کیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقدہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کے تربیتی اجتماع میں ڈاکٹر صاحب نے بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صفائی ستھرائی کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ تربیتی اجتماع کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو چیز ہو جائے نا اس پہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، ٹینشن لینے سے وہ مزید بگڑتی ہے۔ ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کا سدباب کیا جائے گا۔ سدباب کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ادویات بھی شامل ہوتی ہیں اس میں، کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں، کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان پہ عمل کر کے کافی حد تک ان ساری پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو بالخصوص ویسے تو سب کو کروانا چاہیے، لیکن بالخصوص میں ان اسلامی بھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کی فیملی ہسٹری میں گھر کے اندر، خاندان کے اندر خدا نخواستہ کسی کو بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی موذی مرض موجود ہو، ان کو ضرور اپنے آپ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، دیکھیں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو خدا نخواستہ شوگر بارڈر لائن پہ، ابھی آپ مرض میں مبتلا نہیں ہیں لیکن بارڈر لائن پہ، یہ ہمارے بارہا مشاہدے میں گزرا ہے، مریض کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسی صورتحال سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جس راستے پہ گڑھے یا کھائی ہو اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہفتہ وار اجتماعات کے مختلف مقامات سے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں سنت و برے بیانات کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار،
کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش میں منعقد ہوگا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع۔ اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری، مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کے سلسلہ و ملاقاتوں کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ شہر جڈو میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی مذاکرہ اجتماع جو کہ 28 نومبر بروز ہفتہ ریلوے گراؤنڈ میں ہوگا، تیاریاں ہیں جاری۔ اسلامی بھائیوں نے دکان اور چوک درس کے ذریعے اس اجتماع کی دعوت دی اور اسلامی بھائیوں نے اجتماع گاہ کا دورہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین 28 نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ عز و جل بذریعہ مدنی چینل امیر اہل سنت باپا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اس جڈو شہر میں، انشاءاللہ عز و جل اسی گراؤنڈ میں ہوگا۔ اس کی بھرپور تیاری جاری ہے، الحمدللہ جڈو شہر میں بھی بڑا جوش اور خروش ہے اور اطراف میں بھی اس کی بھرپور تیاریاں جاری ہے، انشاءاللہ عز و جل پوری کابینہ اس اجتماع میں شرکت کرے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین سے دیکھنے اور سننے والوں سے بھی یہی مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہاں جو 28 تاریخ کو دین اسلام کی دعوت دے کے اجتماع ہیں اس میں بھی حاضر ہوں گا، انشاءاللہ میرے اسٹاف بھی اور بھی دوست ہیں دیگر ان کو لے کے اس اجتماع میں حاضر ہوں گے۔ دعوت نامہ ملا، بڑی خوشی ہوئی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا۔ چینل جس طرح کام کر رہا ہے اور جس طرح دین اسلام کے فروغ کے لیے جو کارکردگی آپ لوگ دکھا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جو 28 تاریخ کو ہمیں مدنی دعوت ملی ہے، ہم سے تہ دل سے ان کا آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو دین کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا، انشاءاللہ اس حاضر ضرور ہوں گے۔ جڈو کے اندر دعوت اسلامی کے تحت مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے جس 28 نومبر میں، جس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ مدنی چینل پر براہ راست جو ہے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ میں بھی خود شرکت کروں گا اور الحمدللہ اس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ خوب دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کے نگراں جڈو نگراں کی طرف سے مجھے دعوت ملی ہے اور یہ ہمارے جڈو کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت مولانا الیاس قادری نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا اور یہ ہماری جڈو کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو سنتوں بھرا اجتماع 28 نومبر کو ریلوے گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے، ان کی ہمیں بھرپور دعوت ملی ہے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا